میرے دوستو، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس کو میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و ایاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے شخص کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص کو اس میں سے 100 دینار ہم لوگ صدقہ کریں گے۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو ہم لوگ بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا، اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اسے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم سب موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کا ہجوم ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو، ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔